الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں، اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 21 سورۃ اللقمان، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ الحمدللہ سورہ روم تک اسباق مکمل ہو چکے۔ آج کے سبق میں سورہ لقمان کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 1 حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی و رحمۃ للمحسنین۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدایت ہیں اور رحمت ہیں۔ کس کے لیے؟ للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ تلک آیات، یہ آیتیں ہیں جو تلاوت کی جا رہی ہیں۔ الکتاب، کتاب کی، کتاب سے مراد قرآن کریم، الحکیم سے مراد حکمت والی۔ اس آیت میں لفظ حکیم بہت غور طلب ہے، اور یہ لفظ یہاں کتاب کی صفت واقع ہوا ہے، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ لفظ قرآن کریم کی صفت ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ الحاکم لکم وعلیکم، یعنی لسان عرب کی بات کی جائے تو قرآن کریم ایک قوت حاکمہ ہے کہ جس کا فیصلہ دو ٹوک اور بے لاگ ہوتا ہے، کہ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور سچائی پر ہو تو اس قرآن کا فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا، اور یہ قرآن تمہیں اپریشیٹ کرے گا، تمہاری ڈھارس بندھائے گا، تمہاری ہمت میں اضافہ کرے گا، تمہیں ثابت قدمی پر رہنے میں مدد دے گا، اور اگر تم راہ حق سے روگردانی کرنے لگو تو یہ تمہیں تمہاری غلطی پر آگاہ بھی کرے گا، قدم قدم پر تمہاری رہنمائی بھی کرے گا، اور تمہیں برائیوں سے بچنے کی تلقین کرے گا۔ وہ برائی جو دنیاوی اخلاقی اعتبار سے بھی تمہیں نقصان پہنچانے کو ہے، اور وہ اخروی انجام کے اعتبار سے بھی تمہارے لیے نقصان دہ۔ کتاب حکیم، قرآن کریم کو حکیم کہنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہ کتاب حکمت اور دانش کا خزینہ ہے۔ اس کے اور معنی اس طرح سے بھی کیے جا سکتے ہیں، اور طرح سے، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا خلل نہیں ہے، یہ نقص سے پاک ہے، یہ عیب سے پاک ہے۔ اور یہ کتاب کس کے لیے باعث ہدایت ہے؟ ذکر آ رہا نا، ھدی و رحمہ، ہدایت ہے اور رحمت ہے، یعنی سراپا ہدایت، سراپا رحمت۔ یہاں ہدایت اور رحمت کا جو امتزاج ہے بڑا ہی خوبصورت ہے، یعنی شریعت اسلامیہ اور اس کے امر و نہی، یعنی حکم اور ممنوعات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس شریعت کا مالی اور بدنی نظام عبادت، اس کے مقرر کیے ہوئے حقوق و فرائض سراپا رشت و ہدایت ہے۔ انسان کے لیے، انسان کی انفرادی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر، دنیا کے ہر امر کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس کو بہترین طریقے سے گروم کرنے میں مدد دیتی ہے یہ قرآن۔ یہ کتاب ایسی ہے، اور جو نظام یہ کتاب لے کر آئی، جو نظام اس کتاب کے ذریعے نافذ ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کو شکست ہو؟ اور آج بھی جو قومیں عروج کا شکار ہیں، انہوں نے کیا، قرآن کریم میں توحید کا ذکر ہے، نبوت کا ذکر ہے، نبوت اور رسالت کا، قرآن کریم میں آخرت کا ذکر ہے اور انصاف کا ذکر ہے۔ ان چار باتوں کے گرد گھومتے ہیں احکامات قرآنی، اور آج جن قوموں نے انصاف کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، آج جن قوموں نے اخلاقیات کے اصولوں کو سامنے رکھا ہوا ہے، وہ قومیں تیزی سے سفر طے کر رہی ہیں اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کا۔ تو انہی اصولوں کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے جو قرآن لے کر آیا، جو قرآن کے ذریعے ہم پر نافذ کیے گئے۔ اسی لیے تو ھدی و رحمہ پھر ذکر کیا گیا للمحسنین، یعنی اس کا آفتاب ہدایت انسانی زندگی کے گوشہ گوشہ کو منور کر رہا ہے، اور یہ کتاب اتری ہی بنی نوع انسان کے لیے ہے۔
لیکن اس کا ابر رحمت تو ہر جگہ برس ہی رہا ہے، لیکن اس سے استفادہ کون حاصل کر سکتا ہے؟ فائدہ کون اس کتاب سے حاصل کر سکتا ہے؟ صرف محسنین، نیکی کرنے والے۔ کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں جو اپنے رب کی طرف سے حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی حقیقی کامیاب ہونے والے ہیں۔ مومنین کی صفات کا ذکر کیا گیا یہاں پر، یعنی محسنین کون ہیں؟ جن کے لیے قرآن کریم ہدایت اور رحمت ہے، اس کی وضاحت ان آیات میں ہے، اور ان آیات کی جو تفسیر ہے وہ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی گزر چکی ہے۔ اس کے بعد جو ذکر کیا گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ قرآن کریم کی آیت دور حاضر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس پر تدبر کریں تو ہماری زندگیوں کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور دیٹ از وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں۔ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ کون لوگ ہیں؟ ایسے کئی لوگ ہیں جو بیوپاری کرتے ہیں، مقصد حیات سے غافل کر دینے والی باتوں کو زندگیوں میں شامل کرتے ہیں، اپنی اور اپنے سمیت دیگر لوگوں کی، تاکہ وہ بھٹکا سکیں، بہکا سکیں، لیضل، تاکہ وہ بہکا دیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، انہیں بغیر علم، بغیر علم کے۔ یعنی قرآن کریم نے جو انسانی زندگی کا تصور پیش کیا، سے واضح ہوتا ہے کہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، اس میں عبث کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، اس میں لہو و لعب اس دنیاوی زندگی کو کہا گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی عبث بیکار پیدا کر دیا گیا ہے، یہ کائنات ایسے ہی بیکار کریٹ کی گئی ہے؟ انسانی زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ یہ ایسی مہلت ہے جو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں آئے گی لوٹ کر۔ جب انسان اپنا مقررہ وقت جو ہے وہ گزار بیٹھتا ہے تو پھر دنیا بھر کے خزانے دیکھ کر بھی وہ اپنی زندگی میں ایک لمحے بھر کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ لاکھوں کروڑوں مال و دولت والے ہم اپنے سامنے جاتا دیکھتے ہیں، وہ اپنا مال دے کے کیا اپنے لیے زندگی خرید سکتے ہیں؟ تو اچھے یا برے جو اعمال انسان کرتا ہے نا، اس کے پھر نتائج بھی ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ وہ اپنے تمام اعمال اور افعال کے لیے اپنے خالق اور مالک کے ہاں جواب دہ ہے، اور اسی محدود اور مقررہ مدت میں اس نے اگر اپنی عاقبت کو بھی سنوارنا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی کو بھی بامقصد، باوقار اور آرام دہ بنانا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احکامات ربانی پر عمل کرے، اپنی ذہنی، فکری، روحانی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ غور کرے اس کائنات پر، وہ غور کرے کائنات کو بنانے والے پر۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اپنی جانوں پہ نشانیاں، تم اپنی ذات پر غور کرو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین پہ دیکھو یقین کرنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں، تمہاری اپنی جان پہ بھی، تم اپنی ذات پہ غور کرو، تم پہچان جاؤ گے خالق کو۔ تو اسلام ہی ایسا دین ہے جو زندگی کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور اس لیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں ایسے تمام تر کاموں سے اجتناب کی بار بار تاکید کی گئی ہے جو لغو ہوں، جو لغویات پر مبنی ہوں، یعنی لا یعنی ہوں۔ اللہ کے نبی کے حدیث کا مفہوم ہے کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، بے معنی باتوں کو چھوڑ دے، جن میں کوئی پرپس، کوئی مقصد، کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے انسان وہ امور نہ کرے۔ اور اس آیت طیبہ کی روشنی میں اگر ہم غور کریں تو بہت سے علماء کرام نے بہت سے اہم پوائنٹس کو ریز کیا ہے۔ کس لفظ میں؟ لہو الحدیث۔ تو لہو الحدیث سے مراد علماء نے بہت سی تفاسیر کی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ
ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غافل کر دے وہ لہو الحدیث ہے۔ رات گئے تک قصہ گویاں، ہنسنے ہنسانے والے چٹکلے، ہر طرح کے خرافات، گانا بجانا وغیرہ اس میں سب داخل ہو جاتے ہیں۔ بے شک ہر وہ چیز جو عبادت الہی اور ذکر خداوندی سے محرومی کا باعث ہو، اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں۔ بعض جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین مثلاً ابن مسعود ہیں، ابن عباس ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت اکرمہ ہیں، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے لہو الحدیث کی تشریح میں جو اضافہ کیا ہے، یعنی جو ان کی گئی تفسیر ہے، اس کے مطابق گانے بجانے کی چیزیں بھی مراد لی گئی ہیں، ان کو غنا کہا گیا، یعنی کیونکہ یاد الہی سے غافل کرنے کا یہ ایک بہت قوی سبب ہے کہ انسان ایسی لغویات میں مبتلا ہو جائے جو کہ اس کو اللہ سے دور کر دے۔ تو اس میں سب سے بڑھ کر میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، اور آج کی سائنس بھی اس چیز کی تائید کرتی ہے کہ میوزک جو ہے وہ انسان کو بے قرار کر دیتا ہے، اس کے ہارمونز کو امبیلنس کر دیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ میوزک حرام ہے یا منع ہے، تو اس آیت کو بطور دلیل اگر سامنے لے کر آئیں، لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ تمام فقہا، تمام علماء، تمام مفسرین کیا اس سے مراد لیتے ہیں؟ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد لہو الحدیث ہے نا، تو لہو الحدیث سے مراد ہر وہ چیز آ جائے گی نا جو کہ اللہ نے منع کی، تو پھر کیا گانے انسان کو اللہ تعالیٰ سے ریلیشن میں کمزوری پیدا نہیں کرتے، دور نہیں لے جاتے؟ کیا ایسی لغویات پر مبنی، خواہ وہ شاعری ہو، خواہ وہ گنگنانے پر مبنی شاعری ہو، یعنی گانے ہوں، سانگز ہوں، خواہ وہ کوئی بھی طرح کی بیہودہ بات ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے، اور اسی کا یہاں پر ذکر ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس آیت کے بارے میں ذکر کیا شان نزول، اور وہ کہتے ہیں کہ کفار مکہ کی شدید مخالفت کے باوجود جب دین اسلام روز بروز پھیلتا چلا گیا اور قرآن کا حسن اعجاز لوگوں کے دلوں کو موہنے لگا، تو اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے نضر بن حارث نے ایک چال چلی تھی۔ یہ تجارت پیشہ آدمی تھا اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں مختلف ممالک مثلاً کہ جو عراق ہے، ایران ہے، شام وغیرہ، اس میں بکثرت اس کی آمد و رفت تھی، اور وہاں سے وہ جب جاتا ہے ایسے ممالک میں، تو شام، عراق، ایران یہ مجوسیوں کے گڑھ تھے، عیسائیوں کے گڑھ تھے، تو وہاں سے وہ بادشاہوں کی جنگوں کی کہانیاں، افسانے خرید کر لاتا، اور جو قصے کہانیاں وہ اٹھا کر لاتا۔ اور کیوں لاتا؟ تاکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کلام الہی پڑھ کر سنائے تو وہ ان کے مقابل آ جائے اور اپنی مجلس وہاں پر جماتا اور لوگوں کو دلچسپ افسانیاں اور بے سروپا کہانیاں سناتا، جو کم فہم لوگوں کے لیے تفریح تباہ کا باعث ہوتی تھی۔ طبعی طور پر وہ خوش ہو جاتے تھے، کیوں؟ کم فہم لوگ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، ان کا انٹرسٹ بھی تو وہی کہانیاں ہی ہوتے تھے نا۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے ایران اور عراق اور شام، ان جگہوں سے نضر بن حارث جو ہے وہ اٹھا کر لاتا کہانیاں، اور یہاں آ کر لوگوں کو سناتا، اس وجہ سے کہ یہ رسول اللہ کی مجلس میں نہ جائیں اور وہاں سے دین کی بات نہ سیکھ لیں۔ چنانچہ کئی لوگ قرآن کریم سننے کے بجائے کیا کرتے کہ اس کی مجلس میں شرکت کرنے کو ترجیح دیتے، کیونکہ عرب لوگ تھے، زندگی جو ہے وہ لغویات پر ان کی مبنی تھی، اور عام عوام الناس جو تھے عرب کے، وہ اسی چیز کو پسند کرتے تھے کہ شعر و شاعری اور قصے کہانیاں ہی کی جائیں، یہ چیز ان کی اندر رچ بس گئی تھی۔ لہٰذا اس شخص نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا اس عمل پر، بلکہ اس نے کئی جو ہے وہ لونڈیاں بھی خرید لیں، اور لونڈیاں خرید کر جو رقص وغیرہ کرتے اور رقص کے فن میں وہ ماہر تھی، ان کو خرید کر اپنی مجلسوں میں شامل کرتا، اور جو گاتی، ناچتی اور ہر طرح کی ذلیل حرکتیں کرتی تاکہ لوگوں کے دلوں کو لبھایا جا سکے۔ تو چنانچہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی اور ذکر کیا گیا کہ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو نضر بن حارث اس وقت تھا نا، تو یہ شان نزول بتاتے ہیں علماء ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں اس کی
وعید کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. تو پھر نضر بن حارث کے بارے میں جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، جو شخص جو ہے وہ لونڈیاں اور وہ زر خواتین خرید کر لاتا، قصے کہانیاں خرید کر لاتا تاکہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جا سکے، دور کیا جا سکے، وہ اسلام کو سیکھے نا. تو آج کے دور میں تو ہزارہا نضر بن حارث موجود ہیں. ہزارہا تو کہنا تعداد میں بہت کم ہے. ایسے بے شمار لوگ ہیں جو کہ اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ایسی فلمیں، ایسے گانے، ایسی ویب سیریز، ایسے ڈرامے، ایسی لغویات پر مبنی شاعری، ایسی لغویات پر مبنی گیمز ایجاد کر رہے ہیں تاکہ انسانوں کو دین اسلام سے دور لے کر جایا جائے اور مسلمانوں کے دلوں سے دین کی محبت نکال دی جائے. تو ایسے شخص کوئی معاشرے میں بہت مشکل سے نہیں آپ کو ملیں گے. شاید مجھ میں یا آپ میں بھی کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو جو کہ خود بھی دین سے دور کہیں نہ کہیں جا رہا ہے اور پھر کسی دوسرے کے لیے بھی دین سے دوری کا سبب ہے. تو ہمیں اس آیت پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ فرما رہا ہے فَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. اولئک لَهُمْ عذاب مہین. تو ہمیں ان آیات سے سیکھنا ہے اور تدبر کرنا ہے. پھر ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. ذکر کیا گیا اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے جیسے اس نے ہماری آیات کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے. فبشرہ، تو اسے خوشخبری سنا دو. کس کی؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. یعنی ان دونوں آیات میں 2 مرتبہ دردناک عذاب کا ذکر کیا گیا. پہلے اولئک لہم عذاب مہین کہا گیا، ذلیل کر دینے والا عذاب، رسوا کن عذاب. اور پھر دوسری دفعہ فبشرہ بعذاب علیم، دردناک عذاب. اور ہاں وہ ایمان والے جو ایسے فتنہ کے ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں شرکت کرتے، ایسے ایمان والے جو اس شدید ترین فتنے کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ دین اسلام پر قائم رہے. اور ہاں وہ لوگ جن کے سامنے یہ عیاشی بھی موجود تھی لیکن انہوں نے اس کو چھوڑتے ہوئے دین اسلام کی راہ اختیار کی، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم. ہاں مگر بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں. خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم. ہمیشہ رہیں گے اس میں، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا والقا فی الارض رواسی ان تمید بکم وبث فیہا من کل دابہ. اللہ فرماتا ہے کہ تم آسمان کو تو دیکھو کہ کیسے بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اور تم زمین کو تو دیکھو کہ اس میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ تمہیں لے کر نہ ہلے، اور اس زمین پہ ہم نے ہر قسم کے جانور کو پھیلا دیا. مراد کیا ہے کہ یہاں پر بہت سی نوع کے، بہت سی اقسام کے جانور موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو اس نے زمین پر جوڑے اگائے، ہر نفیس جوڑا اگایا. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو اے مشرکو تم مجھے کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو اللہ کے سوا اوروں نے بنائی. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے. یہ آیت اس چیز کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ذات باری تعالی موجود ہے. اس کائنات کا وجود ذات الہی کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.